رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کے بعد جو سب سے پہلے حملہ ہوا وہ مولا امیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ہوا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو بھی چھپایا گیا اور ان پر مختلف طریقوں سے حملہ ہوا۔ ان حملہ کرنے والوں میں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کرنے والوں میں جو پیش ذات تھی وہ جناب عائشہ کی تھی۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ دو قسم کے افراد اس وقت مذہب حق اہل بیت کے خلاف محاذارہ ہیں۔ ایک وہ کہ جو کھلم کھلا دشمن ہیں اور وہ اپنی پبلک کو حقائق سے آشنا نہ کرنے کے لیے یہ شور مچاتے ہیں کہ شیعہ اصحاب اور امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، جبکہ ہم توہین نہیں کرتے بلکہ انہی کی کتابوں سے حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق خصوصاً لاہور کے ایک مدرسے سے ہے اور ان کی سوشل میڈیا سے ہے، وہ بظاہر لگ رہے ہیں شیعہ، جبکہ ان میں سے کچھ کا تعلق اپنے بزرگوں کی جانب سے مذہب حق اہل بیت سے نہیں ہے، اور کچھ دنیاوی فوائد کے لیے وہ مذہب حق اہل بیت کے خلاف برسر پیکار۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ حقائق چھپانے کے لیے اور دشمنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ یہ شور اٹھاتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں، غالی ہیں اور بزرگان اہل سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان میں سے بعض کا مینٹل لیول یہ ہے کہ جب ہم نے ہارون اور مامون کے جنسی مسائل کو بیان کیا تو کہا کہ یہ بزرگان اہل سنت ہیں۔ اب ایسے افراد کتنے جاہل ہیں کہ جو نہ شیعت کو جانتے ہیں، نہ سنیت کو جانتے ہیں، نہ تاریخ کو جانتے ہیں کہ ہارون و مامون اہل سنت کے مقدسات میں سے نہیں ہیں، لیکن انہیں حقائق کو چھپانے میں ناسبیوں کی مدد کرنی ہے اور فضائل اہل بیت کو چھپانے میں بھی ناسبیوں کی مدد کرنی ہے اور شیعوں کے خلاف محاذ بنانے میں بھی دشمنان اہل بیت کی مدد کرنی ہے۔ لہذا وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ جی فلانے نے بزرگان اہل سنت کی توہین کر دی۔ نہ، توہین ہم نے نہیں کی کبھی، کم سے کم ہم نے تو نہیں، ہم نے حقائق بیان کیے۔ اب مثال کے طور پر بعض ہمارے نیم ملا ایک نیم جملہ لے کے آتے ہیں خطبے کا مولا امیر المؤمنین کا کہ جی مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا تم گالی دینے والے ہو۔ ہاں، مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 204 میں ہے، کہ آپ فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا صبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم کان اصوب فی القول وابلغ فی العذر۔ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پر آدھا جملہ یہ نیم ملا بیان کرتے ہیں کہ جو خطرہ ایمان ہے، نیم حکیموں کی طرح کے جو خطرہ جان ہے، کہ جی مولا امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا تم گالی دینے والے ہو، تو ہمارے یہاں گالی کوئی بھی نہیں دے، اگر کوئی دیتا ہے تو یہ مناسب کام نہیں، لیکن کم سے کم ہم نے کبھی گالی نہیں دی، حقائق کو بیان کی۔ مولا امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں گالی دینے والے نہ بنو بلکہ کیا کرو، ان کے حالات کو بیان کرو، اور یہ عذر کو تمام کرنے کا طریقہ کار ہوگا۔ کیا مراد؟ وہ لوگ جو ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور معذور ہیں، کس اعتبار سے معذور ہیں کہ ان کو بیچاروں کو نہیں پتا، انہیں کون بتائے؟ تو اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے۔ تو یہاں پر ہم بتائیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی ملک سے جب سیاسی اختلاف ہو تو جی ان کے صدر کو یا اس ملک کو گالی نہ دیں، یہ اخلاقی پیغام ہے، لیکن اس ملک کے جرائم کو بیان کرنا گالی نہیں۔ آج بھی کہا جا سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو گالی نہ دیں، اور ہمارے میڈیا پہ کہا جاتا ہے اگر کبھی کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کو سنسر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو علمی اعتراضات ہیں، سیاسی اعتراضات ہیں، جو ان کے نقائص ہیں، ان کو سنسر نہیں کیا جاتا۔ بس گالی دینا اور گندے الفاظ استعمال کرنا الگ موضوع ہے اور حقائق کو بیان کرنا الگ موضوع۔ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے برادران اہل سنت کی کتب سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ توہین کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتانا ضروری ہے کہ بھائی ہم توہین نہیں کرتے، ہم حقائق بیان کرتے ہیں۔ آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو مانیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم نہیں مان سکتے۔ پھر آپ کے لیے عقلی طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کریں بھائی آپ کیوں نہیں مان سکتے، تو ہم آپ کو بتائیں گے ہم یوں نہیں مان سکتے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کے لیے مختلف مواقع میں پرابلم کریٹ کیے اور مختلف نظریات دیے انہوں نے، وہ ذات تھی جناب عائشہ کی۔ اب بخاری میں اور مختلف کتابوں میں ایک جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ہا ہن الفتنہ 3 دفعہ، کہ یہاں فتنہ ہے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم ایک میپ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ ہر آدمی جو بھی تھوڑی سی بھی جغرافی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کس قسم طرف ہیں۔ تو یہاں پر جو سعودی عرب کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عراق جو ہے وہ نارتھ کی جانب ہے، ایسٹ کی مغرب کی جانب نہیں ہے۔ اب اس کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسٹ میں عراق شمال میں ہے
اور ہم نے دائرہ بنا دیا ہے کہ نجد جو ہے ریاض کے ساتھ وہ ایسٹ میں ہے. اور تیسرا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ جسے ہم نے طنز میں بنایا ہے کہ نارتھ، ساؤتھ اور ویسٹ تو کلیئر ہیں، ایسٹ جو ہے وہ بھی بعض دشمنان اہل بیت کے نزدیک شاید نارتھ کو ایسٹ کہتے ہیں، اور ایسٹ شاید ان کے نقشے میں نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے عراق کو ایسٹ میں کر دیا فقط اہل بیت کی دشمنی میں. اب اسی طریقے سے ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں نظر آ رہا ہے مدینہ جو ہے وہ نارتھ کی جانب ہے اور مکہ جو ہے وہ ساؤتھ کی جانب ہے، اور تقریباً یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یعنی جب مدینے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی تو پیٹھ ہوگی شمال کی جانب. اور اب یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ ہونا اور ہا ہونا اور ہونا کا اور ہنالے کا میں کیا فرق ہے. تو فقط ہم یہاں توجہ دلاتے ہیں ہا ہونا کیا چیز ہے؟ اسم و اشارہ للمکان القریب، کہ یہ اسم ہے اشارے کے لیے، اور کس کے لیے؟ مکان قریب یعنی قریب کی جگہ کے لیے. لیکن فیہ زیادۃ تنبیہ، لیکن اس میں شدت ہے تنبیہ کی. اور مثال دیتے ہیں انا ہا ہونا قاعدون، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اور ہم یہاں پر ہی بیٹھے رہیں گے. تو ہا ہونا کے معنی یہاں ہی ہیں، نہ کہ اب آپ کے سامنے کتاب ہے اسالیب التوکید فی القرآن الکریم، اور یہاں پر انا ہا ہونا قاعدون کے لیے بیان ہو رہا ہے ہا من قولہ ہا ہونا للتنبیہ، کہ ہا ہونا میں یہ جو ہا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، کہ جسے ہم اردو میں کہیں گے یہاں ہی. وہنا ظرف مکان للقریب، اور ہونا جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کہا جائے گا ہونا تو اس کے معنی ہوں گے یہاں، اور جب کہا جائے گا ہا ہونا تو اس کے معنی ہوں گے یہاں ہی. یہاں ہی جو ہے وہ تنبیہ نکل رہی ہے کس سے؟ اس ہا سے. اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور یہاں پہ انا ہا ہونا قاعدون کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 499. تو یہاں پر ترجمہ ہے جعفر نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں. یہاں نہیں، یہاں ہی رہیں. تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہیں رہیں، یعنی تاکید ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثنا ہا ہونا. تو ہا ہونا کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہیں. ہونا ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا جاتا یہاں. کہیں بھی اس کا ترجمہ وہاں کے لیے نہیں ہوتا. اب صفحہ نمبر 492 پر ہا ہونا الا ہا ہونا ترجمہ کیا جا رہا ہے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے. تو یہاں پر بھی ایک خاص جگہ کی جانب اشارہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 383 میں ہے ہا ہونا امرک النبی، اور یہاں پر نبی نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم دیا. اب جو اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں. وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور 475 اور حدیث نمبر ہے 3104. اور موضوع یہ ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے. اصل روایت ہے ہا ہن الفتنہ ثلاثا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، اشارہ کیا اور فرمایا اسی طرف سے فتنے برپا ہوں گے. 3 مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا، یعنی حضرت عائشہ کے کمرے کی جانب اشارہ فرما کر بیچ میں حاشیہ لگا دیا گیا، یعنی مشرق کی طرف سے. تو یہ روایت کا حصہ نہیں تھا، اسے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. اب اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں توہین ہو رہی ہے. یہ توہین نہیں ہے، اور آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے فتنہ ظاہر ہوگا، سے مراد یہ ہے کہ جو کام عالم اسلام میں حضرت عائشہ سے سرزد ہوئے اور جن کی وجہ سے
اسلام میں پہلی جنگ بھی ہوئی اور جناب عثمان کا قتل بھی ہوا، اور کمال کی بات یہ ہے ان ساری چیزوں کا ذکر علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں فرما رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہی روایت ہے اور ترجمہ ہے وحید الزمان صاحب کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اب بریکٹ میں انہوں نے شمال کے لیے، مشرق کے لیے دوبارہ پورب کہہ دیا۔ 3 بار فرمایا ادھر ہی سے فتنے، اور بریکٹ میں انہوں نے کہا دین کے فساد نکلیں گے، یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔ گھر کی طرف اشارہ کیا میں۔ نمبر 1 کا جو حاشیہ ہے وہ کیا ہے؟ ترجمہ باب، یہیں سے نکلا اکثر دین کے فساد مشرقی ممالک سے نکلیں گے، دجال بھی وہیں سے نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دین کا فساد جو ہے اکثر مشرقی ممالک سے نکلے گا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے سنن الواردہ فی الفتن وغواعلها والساعة واشراطها، جلد نمبر ہے 1۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں استند النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرت عائشہ فقال ان الفتنہ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا الی۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے ہماری سابقہ گفتگو میں جب ہم نے کہا کہ حضرت عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نحف کے معنی جو ہے وہ طرف کے نہیں ہوتے، ادھر ادھر بات کو گھمایا۔ اب یہاں پر انہوں نے باقاعدہ لفظ الی استعمال کیا ہے کہ جو بلا شک طرف ہی کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 اور قرن الشیطان کی تفسیر، اور صفحہ نمبر ہے 472، اور باب کا عنوان ہے رسول کریم کی بیویوں کے گھروں کا ان کی طرف منسوب کرنا، اور حدیث نمبر ہے 7293۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور مشرق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فساد اسی طرف سے جہاں سے شیطان کا قرن نکلتا ہے، 2 بار فرمایا یا 3 بار۔ اور عبید اللہ بن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اگلی روایت 7295 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے دروازے سے نکلے اور فرمایا کفر کی چوٹی ادھر سے جہاں سے شیطان کا سر نکلتا ہے۔ یہاں پر جملہ ذرا اور سخت ہو گیا، یقول ہا ان الفتنہ ہا ہونا، ہا ان الفتنہ ہا ہونا ثلاثاً، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا۔ حیث یطلع قرن الشیطان، اس جگہ سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ شیطان کا سینگ سے مراد ہوتی ہے گمراہی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا وہی جو اوپر گزرا، یہاں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، اور یہاں پر معاملہ اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ کیا ہے، ان ابن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیت عائشہ فقال راس الکفر من ہا ہونا، کفر کا سرغنہ یہاں ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں سے نکلے گا شیطان کا سینگ، اور بعد میں پھر اضافہ کر دیا گیا یعنی مشرق۔ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، اور یہی روایت 3104 آپ کے سامنے ہے کہ واضح یہاں پر ہے کہ قام النبی خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ فقال ہا ہن الفتنۃ ثلاثا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو اصل موضوع ہے، یہاں فتنہ ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 222 اور حدیث نمبر ہے 32980۔ خرج رسول اللہ من بیت عائشہ فقال راس الکفر من ہا ہونا، راس الکفر من ہا ہونا،
یعنی کفر کا سرغنہ یہاں سے ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ دفاع کرنے کے لیے اضافہ کر دیا یعنی مشرق، لیکن یہ روایت کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 9 مصنف ابن ابی شیبہ، اوپر وہی روایت ہے اور صفحہ نمبر ہے 602۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فقال راس الکفر من ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ کے گھر سے نکلے اور کہا کہ شیطان کا کفر کا سرغنہ یہاں ہے اور یہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ام المؤمنین کے گھر سے نکلے اور ارشاد فرمایا کفر کی بنیاد تو یہاں سے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق سے، اب اس میں اضافہ کر دیا من حیث یطلع قرن الشیطان، جبکہ یہاں پہ ان کو ترجمہ کرنا چاہیے اور یہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی گمراہی شروع ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ گمراہی سب سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے خلاف محاذ بنایا گیا۔ اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل اور جلد نمبر ہے 8 اور حدیث صفحہ نمبر ہے 373، حدیث ہے 4751، اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فقال راس الکفر من ہا ہونا، کہ کفر کا جو سرغنہ ہے وہ یہاں ہے اور یہاں سے ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اور اس کے بعد نیچے حاشیہ لگائے حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 421 میں یہ والا موضوع ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فقال ان الکفر من ہا ہونا۔ اب وہاں پر راس الکفر ہے یعنی کفر کا سرغنہ، اور یہاں پر یہ ہے کہ پورا کا پورا کفر، الکفر مکمل کفر جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور شیطان کا سینگ جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا۔ اور پھر حاشیے میں ہے صحیح، مسند امام احمد بن حنبل کا ترجمہ ہے جلد نمبر 3، اور یہاں پر اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو ترجمہ کیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو تھوڑا بہت موڑ توڑ کی کوشش کی گئی ہے، کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ اب یہ جو ریڈ لائٹ ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے یہ اصل روایت میں ہے ہی نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، یہ اصل یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اگلا جملہ ہے فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے، اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا، یہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے پاس سے ایک نسبت دے دی گئی۔ اینن یہی موضوع صفحہ نمبر 91 میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ بالکل جھوٹی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر نہیں ہے، اور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ البحر الزخار المعروف و مسند البزاز جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر ہے 76 اور حدیث نمبر ہے 5521 عن النبی انہو قام عند باب عائشہ اور حفصہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یا حفصہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، ابو موسیٰ نے اس میں شک کیا، فقال ان الفتنہ من ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان مرتین اور ثلاثہ، کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے، ان الفتنہ من ہا ہونا، فتنہ بتحقیق یہاں سے ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یا نکلتا ہے۔ کتنی دفعہ کہا؟ 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ 5522 میں بھی یہی روایت ہے، قام مستقبل المشرق، کہ آپ نے مشرق کی جانب کھڑے تھے، عند حجرت عائشہ فقال ان الفتنہ من ہا ہونا۔ اب دیکھیں مشرق کی جانب ان کا چہرہ ہو تو یہ الگ موضوع ہے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ان الفتنہ من ہا ہونا، ہا ہونا کا ہم بتا چکے کہ ہونا یہاں کے معنی میں ہے، اور ہا تنبیہ کے معنی میں ہے، کہ جس کے معنی ہو جائیں گے یہاں ہی سے نکلے گا یا یہاں ہی فتنہ ہے۔ اگر دور کی جانب آپ اشارہ فرماتے تو کہتے ہونا لے گا،
یا ہناک یقولها مرتين من حيث يطلع قرن الشیطان، کہ جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یا نکلتا ہے، اخرجہ مسلم۔ اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے المعجم الاوسط، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 252 اور حدیث نمبر ہے 7421۔ قال سمعت رسول اللہ عند حجرۃ عائشہ یدعو اللہم بارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی شامنا و یمننا، کہ یا اللہ تو ہمارے مد میں کہ جو ایک پیمانہ ہے اور ہمارے صاع میں کہ جو ایک پیمانہ ہے، اور برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ ثم استقبل المشرق فقال منها هنا يخرج قرن الشیطان والزلزال والفتن ومنها هنا الفدادون، کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلے گا۔ اب کھڑے ہوئے تھے آپ مدینے ہی میں، رخ بے شک مشرق کی جانب تھا، لیکن فرما رہے تھے یہاں سے نکلے گا۔ کیا کیا نکلے گا؟ قرن الشیطان بھی نکلیں گے، زلزلے بھی یہاں سے ہوں گے، فتنے بھی یہاں سے ہوں گے، اور فساد کرنے والے بھی یہاں سے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے المخلصیات، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ حدیث نمبر 2541 میں ان رسول اللہ قال وهو مستقبل المشرق عند حجرۃ عائشہ ان الفتنة ها هنا ان الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشیطان۔ آپ کے سامنے کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، یہاں پر جلد نمبر 24 میں اسی موضوع کی جب یہ تشریح فرما رہے ہیں تو بالکل وہی والی کیفیت ہے کہ جو فرض کریں کوئی پولیس والا کسی کے گھر میں آئے اور ماں دروازہ کھولے اور پوچھے کہ بیٹا کہاں ہے، اور ماں کو پتہ ہو کہ بیٹے نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، تو ماں فوراً یہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، میرا بیٹا ڈاکو نہیں ہے، کل جو واردات ہوئی وہ بھی اس نے نہیں کی ہے، تم لوگ غلط آئے ہو۔ یعنی وہ انکار کر رہی ہے، اور انکار میں ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے کہ جو اس کے بیٹے کے جرائم ہیں۔ یہی کیفیت یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب یہ تشریح فرما رہے ہیں اس حدیث کی الفتنۃ ہا ہونا الفتنۃ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میپ کو ذہن میں رکھیں کہ عراق مشرق کی جانب نہیں ہے، عراق شمال کی جانب ہے، لیکن کیونکہ عراق میں شیعہ ہیں، لیکن کیونکہ عراق میں اہل بیت کے چاہنے والے ہو گئے تھے ان کے اس زمانے تک، تو اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ عراق کو جو کہ شمال میں ہے اس کو مشرق میں لے آئیں۔ یعنی پوری دنیا کی جغرافی الگ ہے، دشمنان اہل بیت کی جغرافی بالکل الگ ہے۔ پوری دنیا کے لیے عراق حجاز کے شمال میں ہے، مدینے کے شمال میں ہے، لیکن دشمن اہل بیت کے نزدیک عراق مدینے کے مشرق میں ہے۔ یہ ہے بغض اہل بیت کا نتیجہ کہ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں انما اشار صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں اشارہ کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر اہل کفر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی جانب جو ہے توجہ دلائی جو وہاں سے نکلیں گے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں وہ فتنے کیا ہیں؟ یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ پولیس آئی بیٹے کو پوچھنے کے لیے، تو ماں نے کہا کہ نہیں، بیٹے نے میرے کل ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، اور بیٹے نے میرے فلانے آدمی کو قتل بھی نہیں کیا، یہ تو کسی اور کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی وقعت جمل، کہ اسی عراق سے فتنے ظاہر ہوں گے، وہ کیا ہے؟ جمل کا واقعہ ہے۔ اب جمل کا واقعہ عراق میں ہوا، لیکن وہ حضرت عائشہ نے مدینے سے شروع کیا اور مکے میں، اور مکے سے لے کر جو ہے وہ بصرہ تک آئیں۔ یعنی پہلے ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان کے قتل کے لیے کہا اس وقت مدینے میں تھی، اور جب وہ قتل ہو گئے تو مکے میں تھی، اور وہاں سے فوج جمع کر کے مولا امیر المومنین کے خلاف وہ بصرے میں آئیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اشارہ حضرت عائشہ کے گھر کی جانب ہے، یہ انکار کر کے اس کو عراق کی جانب کر رہے ہیں، اور عراق کے واقعات میں سے کیا ہے؟ جمل کا واقعہ، جبکہ وہ عراقیوں کا نہیں تھا، وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے تھا۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ صفین کا واقعہ، بھئی وہ بھی عراق میں ہوا، جبکہ وہ معاویہ کی جانب سے تھا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ثم ظہور الخوارج فی ارض نجد والعراق، تو نجد سے اگر وہابیہ ظاہر ہوئی تو عموماً جو وہابیوں کے دشمن ہیں وہ ان دو آخری روایات کو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اشارہ مشرق کی جانب ہے، اور مشرق میں اصل میں نجد ہے نہ کہ عراق۔ لیکن خوارج کا معاملہ بھی در حقیقت عراق سے نہیں ہے،
خوارج کا معاملہ در حقیقت اس کا دار و مدار بھی حضرت عائشہ پہ ہے، کیونکہ عالم اسلام کی پہلی جنگ انہوں نے کی. جب وہ جنگ ہو گئی تو پھر معاویہ کو موقع ملا کہ بھی میں بھی کر سکتا ہوں. جب ایک خاتون گورنر نہیں ہیں، وہ اتنی اچھی جنگ کر سکتی ہیں، تو میں تو گورنر ہوں، میرے پاس فوج ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد نوبت آئی خوارج کی. تو کہا جائے گا جنگ صفین کا اور جنگ نہروان دونوں کا دار و مدار جنگ جمل پہ ہے. اب اس کے بعد بدر الدین عینی صاحب فرماتے ہیں قتل عثمان یعنی جناب عثمان کے قتل کو بھی عراق کی جانب منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ مدینہ میں قتل ہوئے اور اصحاب نے انہیں قتل کیا، اور خصوصاً حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر ان کے قتل کے معاملے میں آگے تھے. اور حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی تھی اقتلوا نافل فقد کفر، یعنی ان کے بارے میں کہتی تھیں کہ اسے قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے، اور انہیں نسبت دیتی تھی ایک یہودی سے کہ جس کی لمبی داڑھی تھی اور اس کا نام تھا ناصل. تو بڑی عجیب بات ہے کہ تمام ان واقعات کو انہوں نے عراق سے نسبت دے دی اور عراق کو شمال سے اٹھا کر مشرق میں لے آئے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے دلائل نبوت میں سے، معجزات میں سے ہے. یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ بدر الدین عینی صاحب کی وہی والی کیفیت ہے کہ جو ایک ماں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے تمام جرائم کو بیان بھی کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے نہیں کیا. یا بعض چھوٹے بچوں کو اگر آپ ایسی دیکھیں کہ یہ تم نے کیا کیا تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے نہیں توڑا، اور اس میں وہ بتا جاتے ہیں کہ انہوں نے ہی توڑا ہے. تو یہاں سے ہم نے توجہ دی کہ علامہ بدر الدین عینی جو کچھ حضرت عائشہ کی جانب سے ہوا اس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، لیکن عراقیوں پر ڈال کر، اور پھر ساری دنیا کی جغرافی سے الگ نظریہ دے رہے ہیں کہ عراق مشرق میں ہے، جبکہ ساری دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کے شمال میں عراق ہے، نہ کہ مشرق میں. اب ہم توجہ دلائیں کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، حقائق کو بیان کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ توہین ہو گئی حضرت عائشہ کی. نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے مولا امیر المؤمنین کے جو نفس رسول تھے، داماد رسول تھے، بھائی تھے ان کے، جان تھے ان کے. اور یہ اگر نہ بھی مانے تو وہ لوگ جو ظاہری خلافت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خلیفہ کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں، تو اتنی بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ نے تیسرے خلیفہ یعنی جناب عثمان کی بھی مخالفت فرمائی، اور ان کے لیے فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقد کفر، اور نسبت دیتی تھی انہیں ایک یہودی سے، ناصل سے. اور جب وہ مار دیے گئے تو پھر انہوں نے ان کی طرفداری کا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں، اور جنگ جمل کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہاں سے عالم اسلام پہلے ہی بہت خطرناک مرحلوں میں گزر رہا تھا، اور ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہ تھا کہ رسول کے قول کو ہذیان اور بکواس کہہ کے ایک نیا مکتب اور نیا نظریہ شروع ہو گیا تھا رسول اور آل رسول کے خلاف، اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف. اور نظریاتی جنگ وہاں سے شروع ہو چکی تھی، اور صحیح معنی میں گو کہ اس زمانے میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پر جنگ مولا امیر المومنین کے خلاف لشکر کشی کی صورت میں حضرت عائشہ نے شروع فرمائی.